کوئی اور نہ کاٹے، آپ کاٹ، یہ پہلی ہے۔ امیر خسرو نے کہا تھا نا بیک آمدن ربودی دل و دین جان خسرو چے شود گر بدیساں دو سہ بار خواہ آمد۔ کہا تجھے ایک بار دیکھا ہے، خسرو کا دل بھی گیا، جان بھی گئی، سب کچھ گیا، چے شود گر بدیساں دو سہ بار خواہ آمد۔ اگر ایک مرتبہ دیکھا ہے خسرو کا یہ حال کیا ہے، اگر 2-3 مرتبہ دکھا دے گا پھر پتہ نہیں خسرو کا کیا بنے گا۔ یہ تو پہلی منزل ہے کہ اپنا سر خود کاٹ کے جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا کہ تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کس وجہ سے؟ فرمایا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کی کامیابی کے راز جو ہے وہ بتایا ہے کہ مسلمان کی کامیابی کس چیز کے اندر ہے۔ فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سب سے پہلے تم اللہ کی اطاعت کرو، وَالرَّسُولَ، اور جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو وَالرَّسُولَ، پھر تم اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اس کا انعام اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا کہ جب تم اس کی اطاعت کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمانا شروع کر دے گا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، یہ بھی آیت ہے اور دوسری بھی آیت ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ سادے لفظوں میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے پیچھے چلنا، جیسے وہ چل رہا ہو اس طریقے سے چلنا، جیسے وہ بول رہا ہو اس طریقے سے بولنا، جیسے وہ کھا رہا ہو اس طریقے سے کھانا، یعنی اس کو اطاعت اور فرما برداری کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے بندہ اس کے مطابق چلتا جائے گا اسی طریقے سے اس کی جو اطاعت ہے، جو فرما برداری ہے، وہ کامل ہوتی جائے گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے، وہ ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کی گفتار رفتار ہو بہو ایسے ہی تھی جیسے رسول اللہ کی ہے۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا قول ہے، عائشہ صدیقہ کا۔ آپ فرماتی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ایسے ہی بولا کرتی تھی جیسے رسول اللہ بولتے ہیں، ایسے ہی چلا کرتی تھی جیسے رسول اللہ چلا کرتے ہیں، یعنی ان کی ہر ادا سے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ نظر آیا کرتی تھی۔ اب دیکھیں اطاعت کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کسی کے پیچھے چلنا، تابعداری کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور یہاں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تم اللہ کی اطاعت کرو۔ اب اللہ تو چلنے پھرنے سے پاک ہے، آنے جانے سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ کی اطاعت تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، ہم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ بندوں کو دیکھ لیتا ہے لیکن کوئی دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو رب کو دیکھ سکے سوائے آقا علیہ السلام کے۔ اب رب کو کیونکہ دیکھا نہیں جا سکتا تو پھر اطاعت کیسے ہوگی، فرما برداری کیسے ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، یہ رب کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ کوئی بندہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ ڈائریکٹ میرا کلام سن سکے۔ ہاں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ جو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حاصل کر لیتے ہیں وہ حاصل کرنے کے بعد پھر جا کے عام لوگوں کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت 1 یا 2 آیتیں لے کر آتے تھے تو جتنی طاقت جبریل علیہ السلام کے پاس ہے، فرمایا کہ اس سے زیادہ طاقت اللہ تبارک و تعالی جبریل کو عطا فرماتا، پھر اجازت عطا فرماتا۔ فرمایا پھر جبریل اس قابل ہو جاتا تھا کہ وہ قرآن کی 1 یا 2 آیتیں لے کر آ سکے۔
تو آپ خود اندازہ کریں کہ جبریل کی پہلے طاقت کون سی کم ہے، 600 پروں کا مالک ہے اور 2 پر کھولے تو مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیتا ہو۔ جو قرآن آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، اس قرآن کا کمال یہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب 2 آیتیں 3 آیتیں ایک آیت، آج تو حافظ کھڑا ہو کہ پورا پورا سپارہ پڑھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسے آسان لگتا ہے، لیکن فرمایا کہ جب جبریل علیہ السلام یہ قرآن لے کر حضور کے پاس آیا کرتے تھے تو جتنی طاقت ہے یہ کم تھی، اللہ تبارک و تعالی مزید جبریل کو طاقت عطا فرماتا اور اس طاقت کے بعد پھر اجازت عطا فرماتا، پھر جا کے جبریل علیہ السلام 2 یا 3 آیتیں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اس لیے قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں نا، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا کہ اگر یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی علی جبل پہاڑ پر نازل کر دیتا تو لرأیتہ، فرمایا تم پھر دیکھ لیتے خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو پہاڑوں کا حال یہ ہوتا کہ قرآن کا ایک حرف بھی اگر پہاڑ پر رب نازل کر دیتا تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ذرا موسیٰ علیہ السلام کی مثال سامنے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنی بات عرض کی، پروردگار کلام تو کلام رہا، صرف اور صرف اپنی تھوڑی سی تجلی ہی دکھا دے، اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے صفاتی تجلی دکھائی ہے، اور پوری تجلی بھی نہیں ہے بلکہ صرف ہلکا سا جو ہے وہ تھوڑا سا نظارہ ہی کروایا ہے، اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ نہیں کروایا، وہ بھی پہاڑ پر کیا ہے، اور حال یہ ہے کہ پہاڑ پر گرنے کے بعد جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب پہاڑ کا یہ حال ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی تجلی برداشت نہیں کر پایا ہے، تو اگر پورا کا پورا قرآن پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پھر پہاڑوں کا کیا بنتا؟ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ واحد انسان کا سینہ ہی ہے کہ جو قرآن، جو رب کی مہربانی، جو رب کی جو آیات ہے، جو پہاڑ برداشت نہ کر سکے انسان، وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے کلام کو اپنے سینے میں چھپا کے رکھتا ہے۔ تو رب کو چونکہ دیکھنا ممکن نہیں ہے، رب کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، تو رب کی اطاعت کیسے ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، نہ مجھے دیکھ سکتے ہو، نہ دیکھنے کی تمہارے اندر ہمت اور طاقت ہے۔ جب نبی نہیں دیکھ سکتے ہیں، جب فرشتے وہ اس کے قرب میں رہنے والے فرشتے جب وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو پھر عام انسان اس کی تو پھر ہمت اور جرأت ہی کوئی نہیں ہے، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم تو نہیں دیکھ سکتے، ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے محبوب کو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جب تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، میری اطاعت کر نہیں سکتے، تو اس کا حل اور طریقہ یہ ہے تم میرے مصطفیٰ کو دیکھتے جاؤ، جیسے جیسے میرا مصطفیٰ چلتا جائے تم میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرتے جانا، سمجھ لو کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے جا رہے ہو۔ تم میرے مصطفیٰ کی فرما برداری کرتے جانا، سمجھ لو کہ تم اللہ کی فرما برداری کرتے جا رہے ہو۔ تو جس کی فرما برداری رب کی فرما برداری کہلائے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم خدا کا گھر در بھی یہی ہے، یہ امام احمد رضا خان کا قول ہے، بخدا خدا کا یہی ہے گھر در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ امام احمد رضا خان کہتے ہیں خدا کی قسم خدا کا در بھی یہی ہے، خدا کا در بھی یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ اور کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، نہ اور کہیں جانے کی جگہ ہے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کہتے ہیں امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ اگر رب سے مانگنا ہے نا تو پہلے سیدھا اسی در پہ آ، اگر یہاں سے ہاں ہو گئی تو ادھر سے بھی ہو جائے گی، اور اگر ادھر سے نہ ہو گئی تو ادھر جتنے مرضی سجدے کرتا پھر، جتنی مرضی دعائیں مانگتا پھر۔ میں یہ اپنی طرف سے احمد رضا نہیں کہہ رہا، یہ میرے رب کا قرآن کہہ رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا جتنی مرضی اپنے اوپر زیادتی کر لے، میرے مصطفیٰ کے در پہ آ جا، تجھے نہیں دیکھوں گا، میں اپنے مصطفیٰ کریم کے در کو دیکھوں گا۔ تو اس لیے جو کچھ ہوتا ہے اطاعت رسول اسی چیز کا نام ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ فرمایا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، میں چلنے سے پاک، میں پھرنے سے پاک، شکل سے پاک، وجود سے پاک،
ہر شے سے پاک ہونے کے بعد میری فرما برداری کیسے کرو گے؟ فرما برداری تو دیکھ کر ہوتی ہے، دیکھ سکتے نہیں۔ فرما ہاں ایک صورت ہے جس کو ہم نے بنا کے دنیا کے اندر بھیج دیا ہے، خالق صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صورت ہی فی الدنیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ امام عبدالرزاق امام بخاری کا بھی استاد ہے، امام بخاری کا بھی استاد ہے امام عبدالرزاق، یہ انہوں نے اپنی کتاب المصنف کے اندر لکھا، فرما خالق صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صورت ہی فی الدنیا۔ فرما رب نے فرمایا تم میری فرما برداری نہیں کر سکتے کیونکہ میں ہر شے سے پاک ہوں، فرما برداری کیسے کرو گے؟ اطاعت کیسے کرو گے؟ فرمایا اطاعت تو ہوتی ہے دیکھ کر، میں دیکھنے سے پاک ہوں۔ فرما خالق کا صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صورت ہی فی الدنیا، فرمایا کہ میں ایسی ہستی دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں جس کو اپنی صورت کاملہ، یار رب صورت سے پاک ہے، رب دکھنے سے پاک ہے، جب صورت سے پاک ہے تو پھر فرمایا خالق کا صورت محمد، میں اپنے مصطفیٰ کو وہ صورت عطا فرماؤں گا کہ صورت ہی فی الدنیا۔ اگر دنیا کے اندر رب اپنا جلوہ جس صورت میں دکھاتا، فرمایا کہ وہ صورت کاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما کے بھیجا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے انا مرآت جمال الرحمن، انا مرآت جمال الحق، یہ دوسری حدیث پاک روایت ہے۔ تو میں اللہ کے حسن کا شیشہ بن کے آیا ہوں، اللہ کے حسن کا شیشہ بن کے آیا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ تو میں جس طرح شیشہ دیکھتے ہوئے بندے کو اپنی شکل نظر آتی ہے، بندے کو اپنی صورت نظر آتی ہے، یا دوسرا طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ شیشہ دیکھتے ہوئے بندے کو آر پار دونوں طرف سے نظر آتا ہے، تو میں اسی طریقے سے جو بندہ مجھے دیکھ لیتا ہے سمجھ لو کہ اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ من رآنی فقد رأى الحق، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اب اس کے پھر دو معنی ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اب حق کے پھر دو معنی ہیں، مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ حق کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، فرمایا جس نے مجھے دیکھا سمجھو اس نے خدا کو دیکھا۔ لا یتمثل بی الشیطان، حضور نے ارشاد فرمایا شیطان ہر کسی کی صورت اختیار کر سکتا ہے، تمہارے نبی کی صورت شیطان بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ یاد رکھیں، یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا لا یتمثل بی الشیطان، فرمایا کہ شیطان میری صورت اختیار ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے خواب کے اندر استغفر اللہ معاذ اللہ شیطان نبی بن کے آ جائے اور کہے کہ جی میں نبی ہوں تو فلہذا میری بات مانے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا رب نے شیطان کو ایسی طاقت اور پاور نہیں دی ہے کہ شیطان میری شکل اختیار کر کے آ جائے۔ تو میں جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا یا جاگتے ہوئے مجھے دیکھا، وہ اپنے دل کو تسلی دے اور یقین کر لے کہ اس نے واقعی مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے۔ تو اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ہو نہیں سکتی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں ایسی صورت کاملہ، ایسی ہستی دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں جیسے وہ چلے تم چلنا شروع کر دینا، جیسے وہ بولے تم بولنا شروع کر دینا، جیسے وہ بات کرے ویسے بات کرنا شروع کر دینا، جیسے وہ بیٹھ جائے ویسے بیٹھنا شروع کر دینا، جیسے کھڑا ہو جائے ویسے کھڑا ہونا شروع کر دینا، جیسے کھانا کھائے تم بھی شروع کر دینا، جیسے پانی پیے تم بھی ویسے شروع کر دینا، جیسے جیسے وہ کرتا جائے تم بھی ویسے ویسے کرتے جانا۔ اچھا مالک کر لے تو پھر کیا کرے گا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، فرمایا جیسے وہ چلے، جیسے وہ کھانا کھائے تم بھی ویسے کھانا۔ دیکھیں نا جی، اگر کھڑے ہو کے کھانا تو آج ڈیزائن نکلا ہے نا، نیا فیشن نکلا ہے، اور حضور علیہ السلام نے کیسے کھانا کھایا ہے؟ بیٹھ کے کھایا ہے۔ فرمایا کھڑے ہو کے کھانا وہ تو جانوروں کا کام ہے، اگر میرا نبی بیٹھ کے کھا رہا ہے تم نے بھی بھرنا پیٹ ہی ہے، جو کھڑا ہو کے کھا رہا ہے بھر وہ بھی پیٹ ہی رہا ہے، جو بیٹھ کے کھا رہا ہے بھر وہ بھی پیٹ ہی رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر اسی کھانے کو میرے نبی کے طریقے کے مطابق بنا لو گے پیٹ تمہارا بھر جائے گا، اجر میں عطا فرما دوں گا۔ پانی جو پی رہا ہے
بھار تو وہ بھی اپنا ہی رہا ہے پیٹ، پیاس تو اپنی بجھا رہا ہے، فرمایا پیاس اپنی بجھائے گا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ پانی لے کے بیٹھ کے 3 سانسوں کے اندر پی لے گا، پیاس اپنی بجھائے گا، اجر میں عطا فرماؤں گا۔ مالک ہم تو اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، ضرورت اپنی پوری کر رہے ہیں، پھر تو اجر کیوں عطا فرمائے گا؟ میں تم نے دیکھا نہیں ہے، بے شک ضرورت تمہاری ہے، کھانا کھانا تمہاری ضرورت ہے، پانی پینا تمہاری ضرورت ہے، تو میں طریقہ جو میرے محبوب والا اپنایا ہے اس لیے خوش ہو کے اجر میں عطا فرما رہا ہوں۔ طریقہ جو میرے محبوب کا اپنایا ہے، تو میں اس لیے جیسے جیسے تم چلتے جاؤ گے میرے نبی کے طریقے پر چلتے جاؤ گے، تو میں ایسے ایسے ہوگا کیا لعلکم ترحمون، فرمایا ویسے ویسے تم پر رحم ہوتا جائے گا۔ رب کا رحم کیا ہے؟ رب جو رحم فرمائے گا، رب کی رحمت کیا ہے، رب کا رحم کیا ہے، ذرا اس لفظ کو سمجھے ذرا، یہ قرآن کی ایک ہی آیت ہے۔ میں نے فرمایا کہ تم میرے نبی کی اطاعت کے اندر چلو میں تم پر رحم کروں گا، رب کا رحم ہے کیا اور ہوتا کتنا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب اپنے مومن بندے پر ایک نگاہ ڈالتا ہے 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے، ایک نگاہ ڈال کے 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو میں جس پر میرے رب کی نگاہ پڑ جائے تو میں سب سے پہلا رحم اور ہلکی سی جو رب کی رحمت ہے وہ اتنی ہے کہ جس بندے پر رب کی رحمت کی نگاہ پڑ جائے، ہلکی سی چھوٹی سی رحمت یہ ہے کہ بندہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جس پر رب کی نگاہ پڑ جائے، رحمت کی نگاہ پڑ جائے، اور اس کے لیے چھوٹی سی رحمت یہ ہے کہ اس کی بخشش کر کے اسے جنت عطا فرما دے۔ جس کی چھوٹی بخشش اتنی ہے اس کی بڑی بخشش کہاں تک جائے گی؟ ابھی تو 9 رحمتیں اور پڑی ہوئی ہے، پہلی رحمت کے اندر اتنا سب کچھ ہو گیا ہے، بخشا بھی گیا ہے، گناہ بھی معاف ہو گئے ہیں، جنت میں بھی جا رہا ہے، یہ تو پہلی رحمت ہے۔ اگر پہلی رحمت اتنی کر سکتا ہے تو پھر 10ویں رحمت، ٹھیک، یہ ابتدا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کو لے کے بندہ آ گیا، کہنے لگا حضور میں نے بڑا پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن ابھی تک معرفت کی وہ منزل جو ہے وہ طے نہیں ہو رہی ہے، آپ ذرا اس کے بارے میں تو کچھ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ اس نے کہا حضور دل کرتا ہے رب سے محبت کرو اور ٹوٹ کے محبت کرو، آخری جو حد ہے اس تک پہنچ جاؤ محبت کرتے کرتے۔ تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو جانتا ہے آخری حد کی تو بات کر رہا ہے، تو پہلی حد کو جانتا ہے؟ میں تو جو کہہ رہا ہے جی میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے پیار کروں، محبت کروں اور آخری حد تک کروں، تو پہلی حد جانتا ہے؟ کہ حضور نہیں جانتا۔ فرمایا 700 منزلیں ہیں محبت کی، کتنی ہے؟ 700 منزلیں ہیں محبت کی، 700 منزلیں ہیں عشق کی، ان میں سے پہلی منزل یہ ہے اپنا سر خود کاٹ کے رب کے بارگاہ اقدس میں رکھ دینا، کوئی اور نہ کاٹے، آپ کاٹ، یہ پہلی ہے۔ امیر خسرو نے کہا تھا نا بیک آمدن ربودی دل و دین جان خسرو چے شود گر بدیساں دو سہ بار خواہ آمد، کہا تجھے ایک بار دیکھا ہے خسرو کا دل بھی گیا، جان بھی گئی، سب کچھ گیا، چے شود گر بدیساں دو سہ بار خواہ آمد، اگر ایک مرتبہ دیکھا ہے خسرو کا یہ حال کیا ہے، اگر 2-3 مرتبہ دکھا دے گا پھر پتہ نہیں خسرو کا کیا بنے گا۔ یہ تو پہلی منزل ہے کہ اپنا سر خود کاٹ کے جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ کا وصال ہونے لگا، وصال کے وقت ایک رکا لکھا، فرمایا جب فرید آ جائے اسے دے دینا، بابا فرید آ جائے نا اسے دے دینا، اسے کہنا کہ تیرا پیر تیرے لیے دے گیا پر خبردار رکا کھولنا نا، یہ فرید ہی کھولے گا، اس کے علاوہ کوئی رکا نہ کھولے۔ حضرت کا وصال ہو گیا، بابا فرید رحمت اللہ علیہ تک خبر پہنچی کہ حضور جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو آپ یہاں سے چلے، ظاہر ہے پہنچتے پہنچتے ٹائم لگ گیا، حضرت کا وصال ہو چکا تھا، دفنا بھی دیا گیا تھا۔ جب آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر پہنچے نا تو بیٹھ کے وہاں پہ رو رہے تھے، تو ظاہر ہے جو وہاں پہ جو غلام تھے، خدام تھے، انہوں نے آ کے وہ رکا پکڑایا،
رکا پکڑایا، رکے میں 2 لائنیں لکھی تھیں، کہا میرے فرید رب کی محبت کے اندر اپنے آپ کو اتنا جلانا صرف آنکھیں بچ جائے باقی وجود خاک ہو جائے جل جل، بس صرف آنکھیں بچ جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ بچے۔ میں بس اپنے آپ کو رب کی محبت میں ایسا جلا کہ صرف آنکھیں بچے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ بچے۔ انہوں نے لکھا تھا نیچے، وہ کہتے کاغا سب تن کھائیو، چوڑ چوڑ کھائیو ماس، مورے 2 نینا مت کھائیو، موہے پیا وکھن کیا۔ فرمایا بس 2 آنکھیں بچنی چاہیے، باقی امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہ خادم ہے، ٹھیک ہے، اور مقام کتنا بڑا ہے کہ جب حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ نظام الدین کے جنازے کے ساتھ چل رہے تھے، خواجہ نظام کا جنازہ اٹھا، بابا فرید کا بھی مرید ہے، ٹھیک، وہ خواجہ قطب تو بابا فرید کا پیر ہے نا، یہ بابا فرید کا مرید ہے، پورا دلی جنازے کے ساتھ چل رہا ہے۔ امیر خسرو آئے اور آ کے انہوں نے جنازے کی جو ایک 4 پائی کا پاوا پکڑا نا، تو پکڑنے کے بعد کہا ہے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہارے تماشا می ربی۔ یہ فارسی کے اندر انہوں نے کہا میں دنیا کو تماشا دکھانے والے، یعنی دنیا کو اپنے حسن کے اندر گرویدہ کرنے والے، پوری دلی کو اپنے جادو کے اندر، اپنے حسن کے اندر، اپنے عشق کے اندر، اپنی محبت کے اندر گرفتار کرنے والے، اے تماشا گاہ عالم روئے تو، سارا جہان تجھے دیکھنے آ رہا ہے، تو کجا بہارے تماشا می روی، اور سارا دلی تو تجھے دیکھنے آ رہا ہے، تو بتا تو کسے دیکھنے جا رہا ہے؟ من روام سوئے محمد مصطفیٰ، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ جنازے سے آواز آئی، تو میں خسرو گھبرا نہیں، سارا جہان مجھے دیکھنے آیا ہے، میں اپنے مصطفیٰ کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔